امیدیں کامل کی جاتی ہے کہ ہمارے بیانات سے انشاءاللہ اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے گا، کیونکہ جب بیان اللہ کریم کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم ان کے بیان سے، ہمارے بیان سے دوسروں کو بھی ہدایت ملے گی، ہمارا بھی درجہ بلند ہوگا۔ اور یہ لفظ انشاءاللہ کہنا بہت اچھا ہے، ضروری بھی ہے، اپنے آپ کو نفی کرنا بھی ہے، اپنے وجود کو مٹانا بھی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کہنا یہ بہت بہتر ہے، کیونکہ انشاءاللہ کے بغیر جو کام چل جاتا ہے لیکن مزہ نہیں آتا۔ حذیفہ، ہر کام میں کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کہنا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ اکٹھا نہیں لکھنا چاہیے، انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ لکھنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ اکٹھا لکھے یا علیحدہ علیحدہ لکھے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں صورتوں میں ہی یہ ٹھیک ہے۔ اگر انشاءاللہ، کیونکہ تلفظ تو کیا کہتے ہیں، ایکسنٹ ایک ہی بنے گا، وہ جو توڑ توڑ کر کہتے ہیں حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بھئی توڑ توڑ کر کہنا چاہیے، ورنہ یہ اس کا ایسا مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ کو اکٹھا بھی لکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے، اس کی کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ کہنا جو ہے یہ بہتر ہے، مسلمان کے لیے اچھا ہے، اللہ کریم سے امید لگانا ہے، کیونکہ جب ہم کوئی امید لگاتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ کہتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ پر آ جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں انشاءاللہ، اگر اس نے انشاءاللہ درمیان میں ڈال لیا، اب اس پہ کفارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کفارہ نہیں ہوگا کہ اب اس نے ڈال لیا انشاءاللہ، اپنی بات ہی نہیں کی کہ میں کروں گا، کہا انشاءاللہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اگر یہ کام انشاءاللہ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ وہ قسم کا کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے بات اللہ کریم پر ڈال دی ہے، اس لیے انشاءاللہ کہنا بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیۃ والثنا، آپ کی تقریباً 70 بیویاں تھیں، آپ کی تقریباً 70 بیویاں تھیں۔ اگر کسی کو یہ خیال ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، وہ اتنی بیویاں کی کرنی تھا نا، اتنی بیویاں کیا کرنی تھی؟ یہ بیویاں ان کے شریعت میں جائز تھیں، ان کی شریعت میں جائز تھیں، ان پر اعتراض کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں، ان پر اعتراض کرنا ہمارا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور جب نبیوں کی بات آ جائے تو ہمارا عقیدہ کہتا ہے دھیان سے، بات نبی کی ہے اور بات حدیث کی ہے، کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 70 بیویاں تھیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، آپ حدیث کا بھی انکار نہ کریں۔ دماغ خراب ہوتے ہیں نا کسی اپنے کلچر میں رہتے ہوئے ہمارے، جیسے کوئی دوسرا نکاح کر لے تو ہمارے کلچر والے کیا کہیں گے؟ اگ لگی سو، پتہ نہیں کی سو، یار اس کی ضرورت ہے، شادی کرنے دو، نکاح کرنے دو۔ لیکن ہمیں کیونکہ شوق ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کا بڑھیاں کی طرح، تو اس لیے ہم اس پر الزام لگاتے ہیں، ارے بابا آگ لگی ہے یا کچھ مرضی ہے، اسے شادی کرنے دو۔ نکاح کرنا جب شریعت میں جائز ہے تو اسے چھیڑنا نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہاری اوقات ایسی نہیں ہے کہ شریعت کے خلاف بولو۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار جس کو جس چیز کا دے دیا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اور آپ لوگوں کا اور ہم لوگوں کا مجاہدہ ہے کہ زبان درازی نہ کریں، تانا زنی نہ کریں اس کے معاملے میں۔ اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیۃ والثنا کی 70 بیویاں تھیں، اور 70 بیویاں، تو ان کے دل میں خیال پیدا ہوا اور انہوں نے کہا آج میں رات کو 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان کو حمل ٹھہرے گا اور میرے گھر میں 70 بچے پیدا ہوں گے، اور سارے کے سارے بچے میں اللہ کریم کی راہ میں مجاہد بناؤں گا۔ اب یہ انہوں نے بات کہہ دی، لیکن اس میں انشاءاللہ نہیں کہا۔ بات کس کی تھی؟
حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیت و ثنا کی. انہوں نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا نبی ہیں اور کہہ رہے کہ میں 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور 70 بیویوں سے 70 بچے اسی رات کو حمل ٹھہرے گا، پریگننسی ہوگی، اور 70 بیویوں کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور ان کو میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا بناؤں گا. اب 70 بیویوں کے پاس آپ ایک رات میں گئے، اس کا مطلب ہے ان کے پاس اتنی طاقت تو تھی، ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ 70 بیویوں کے پاس ایک رات میں جا سکتے تھے. جیسے کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی 100 مردوں کی طاقت تھی. اور یہ کہنا کہ بھئی یہ مردانہ قوت، بیٹے مردانہ قوت غلط نہیں ہے، ہمارا انداز غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے. مردانہ قوت کا ہونا تو مرد ہونے کی علامت ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں مردانہ قوت کا انکار نہیں ہے. حضور کو مردانہ قوت حاصل تھی 100 مردوں کے برابر. اس کے علاوہ بھی دیکھ لیں، آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ جب غزوہ خندق ہو رہا تھا تو ایک چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا نے جب اس پر 3 پھوڑے چلائے چٹان توڑ کر رکھ دی. اتنی طاقت نبی میں تھی. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی حضور کو ہرا نہیں سکتا تھا، کہ حضور کے اندر اتنی طاقت تھی کہ بڑے سے بڑے پہلوان کو بھی وہ ہرا سکتے تھے. اس لیے مردانہ قوت کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے زنانہ خیالات کا مسئلہ ہے. مردانہ قوت کا مسئلہ نہیں، ہمارے زنانہ خیالات کا مسئلہ ہے، عورتوں والے مسائل کا مسئلہ ہے کہ ہم ذرا تانا زنی زیادہ کرتے ہیں عورتوں کی طرح. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ میں 70 بیویوں کے بعد جاؤں گا ایک رات میں، اور 70 بیویاں پریگننٹ ہو جائیں گی، اور 70 کے گھر میں بیٹا ہی پیدا ہوگا، اور ان سب کو میں مجاہد بناؤں گا. حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 70 بیویوں کے پاس گئے ایک رات میں، مگر 69 کے گھر میں کچھ بھی پیدا نہ ہوا. ایک کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ بھی عدم ہوا بچہ. اللہ کریم نے نبی کی بات کو پورا ہونے ہی نہیں دیا. اللہ کریم نے نبی کی بات کو پورا ہونے ہی نہیں دیا. حضور فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو لازماً ایسے ہوتا کہ 70 ہی بچے پیدا ہوتے. وہ انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا. ہمارے عقیدے میں، ہمارے اعمال میں اللہ کی بات رچ بس جانی چاہیے. اگر آپ کے اندر عقیدہ شامل نہیں ہوتا، آپ انشاءاللہ نہیں کہتے، تو آپ اللہ پر یقین نہیں رکھ رہے بلکہ اپنی ہمت پر یقین رکھ رہے ہیں. اس لیے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیت و ثنا کی دعا بات جو انہوں نے جذبے میں کہی، وہ نبی تھے. اب ہم کہیں کہ نبی تو دور پار کی چیز بھی دیکھ لیتا، ان کو علم ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا اگر نبی بھی کوئی بات کہہ دے تو اللہ کریم اس کو بھی رد کر سکتا ہے. وہ اللہ کریم ہے. یہ تو میں نے سلیمان علیہ السلام کی بات اس لیے سنائی کہ حدیث پاک میں آتا ہے. پھر حضور علیہ السلام کی بات سنا دیتے ہیں. حضور علیہ السلام و تحیت و ثنا سے آ کے مشرکین مکہ نے اور کہتے ہیں یہودیوں نے ساتھ مل کر یہ سوال کر دیا کہ جناب اصحاب کہف کے متعلق بیان کیجئے گا. یہ کون تھے؟ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ روح کے متعلق ہمیں بیان کیجئے گا. ہمیں ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق بیان کیجئے گا، یہ کون تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کل میں تمہیں بتاؤں گا. اب ہم تو یہی جانتے ہیں نا کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی تو بات بھی نہیں کرتا مگر وہی کرتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے. اب یہاں پر حضور نے ارشاد فرما دیا کہ میں کل بتاؤں گا. 15 دن تک کل نہیں آئی. 15 دن تک کل نہیں آئی. امتحان پڑ گیا. نبی نے فرمایا تھا کل بیان کروں گا، کل بتاؤں گا، اور یہاں پر کل ہی نہیں آ رہی. اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ تان کر رہے ہیں
ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, سوال دے جواب انہوں غیب دیاں خبریں آندیاں نے، دس دے کیوں نہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ نبیوں کے بھی تو امتحان ہوتے ہیں نا، جب بڑے کا امتحان ہو جاتا ہے چھوٹے آپ ہی پس جاتے ہیں۔ اگر کسی کے باپ نے زنا کیا ہو اور اس سے حرامی بچہ پیدا ہوا ہو اور ناجائز بچہ، اب وہ تو ہے ناجائز، ہے تو باسٹرڈ، ہے تو حرامی، جب حرامی بچہ پیدا ہوا ہو قصور کس کا ہے؟ بھگتنا کس کو پڑ رہا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ بچے کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ بچہ حرامی ہے، باسٹرڈ ہے، غلطی کس کی ہے؟ پڑھ کس کو رہی ہے؟ تو آپ بچے کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ کیا شریعت میں ہے کہ بچے کو سزا دی جیسے حرامی کہا جائے؟ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک گورنر لگایا گیا جو حرامی بچہ تھا، صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق کا شاید دور تھا، انہوں نے گورنر مقرر کیا ایک بندے کو، وہ حرامی تھا لیکن وقت کا گورنر تھا۔ یہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ اگر وہ حرامی تھا تو تھا، اس کی غلطی نہیں تھی۔ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے کہ اسے باسٹرڈ کہہ کر نکال دیا جائے، ہمارے دین میں ہے کہ ان کو ساتھ لے کر چلا جائے، وہ آپ ہی کی طرح ہے، وہ بھی ناجائز اولاد ضرور ہے کسی کی مگر ہے جائز، پیدا اللہ کے حکم سے ہوا ہوا، تو اس لیے اسے حرامی نہیں کہنا۔ یہ بیٹے جتنی میں باتیں آپ سے کرتا ہوں یہ آپ کے مجاہدے کے لیے، آپ کو لمحہ بلمحہ کسی نہ کسی کام سے تو الجھنا پڑتا ہی ہے نا، تو اس میں آپ نے تنقید نہیں کرنی، یہ آپ کی میں زبان بندی کر رہا ہوں، باقیوں کو میں نہیں سمجھا سکتا، جو میرے پاس آتے ہیں میں ان کو ہی سمجھا سکتا ہوں، اس لیے میں جو میرے پاس جو آ رہے ہیں میں ان کو ہی اصلاح کر سکتا ہوں، ان کو ہی سمجھا سکتا ہوں کہ دیکھو کہ اگر کسی کا بچہ حرامی ہو تو اسے حرامی نہیں کہنا، باپ نے غلطی کی ہے مگر تم غلطی نہ کرو، تم نے غلطی نہیں کرنی کہ کسی کے بچے کو حرامی کہنا ہے، یہ زبان بندی ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ والسلام آپ نے ارشاد فرما دیا کہ کل میں تمہیں بتاؤں گا روح کے متعلق کیا ہے، ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیا ہے، اصحاب کہف کے متعلق کیا ہے، یہ میں کل تمہیں بتاؤں گا، لیکن کل نہیں آئی، 15 دن تک حضور کو وحی نہیں آئی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا 15 دن تک حضور کو وحی نہیں آئی۔ اب بڑے کی سزا کس کو مل رہی ہے؟ چھوٹوں کو۔ سارے صحابہ کرام کو تان دنی کی جا رہی ہے، وہ کدھر ہے؟ وحی نہیں آ رہی، رب ناراض ہو گیا، دسو کہاں پر ہے باتیں تمہاری؟ اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، 15 دن کے بعد وحی آتی ہے، اصحاب کہف کا بھی بتا دیا جاتا ہے، ذوالقرنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بتا دیا جاتا ہے، اور ساتھ میں فرما دیا جاتا ہے، اے محبوب ذرا انشاءاللہ کہہ لینا تھا، محبوب ذرا انشاءاللہ کہہ لینا تھا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب مجھے یہ بتائیں، محبوب کی بات اور محب کی بات ایک نہیں ہوتی؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی نہیں ہوتی؟ اگر کیا نبی کریم کو معلوم نہیں تھا کہ میرا رب مجھے بتا سکتا ہے؟ ان کی امید کیا یہ تھی کہ مجھے رب نہیں بتائے گا؟ ان کو معلوم تھا بتائے گا، لیکن اللہ جب آزمانا چاہے تو نبیوں کو بھی آزماتا ہے، اور حضور تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے آزمایا گیا ہے کسی کو آزمایا نہیں گیا۔ اس لیے یہ دو باتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک واقعہ میں نے کیا کہہ دیا، اور جب آپ کو معلوم ہوگا نا سورہ بقرہ، اور جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء نے کہا نا کہ بھئی تم ایک گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کرنے کے بعد تم نے ایک ٹکڑا لینا ہے گائے کا، اور جس نے جو کیا کہتا ہے مرا ہے نا بندہ، اس کو ٹکڑا مارنا ہے، وہ بول کر بتائے گا کہ مجھے مارا کس نے، کیونکہ ان کے دور میں قتل ہو گیا تھا اور یہ قاتل کا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اب بندوں نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھو، ان کو معلوم تھا یہ بتائے گا، ان کو معلوم تھا یہ بتائے گا۔ پوچھا گیا کہ ذرا بتا دیں کہ کس نے قتل کیا ہے، کہتے بتا دیتا ہوں۔ اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا ان کو کہو یہ ایک گائے بقرہ ذبح کریں، گائے ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا لیں۔ اب انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، گائے کہو جی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بڈھی ہونی چاہیے، پیلے رنگ دی، نیلے رنگ دی، کیڑے رنگ دی ہونی چاہیے۔ انہوں نے سوال پہ سوال پوچھے چلے، آخری سوال جب انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ولا مقتدون، تسی انسان دس دیو انشاءاللہ اسی کر لیں۔ جب انشاءاللہ کہا نا، اللہ نے وضاحت کر دی ایسے ہونا چاہیے، ساری وضاحت کر دی انشاءاللہ۔ آپ کو ایک اور چیز معلوم ہوگی، مجھے یاد پڑتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے، یجوج مجوج روزانہ
دیوار چاٹتے رہتے ہیں. جہاں پر قید کیا تھا ذوالقرنین علیہ السلام نے، یہ وہ زبان کے ساتھ نہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں، اور پھر جب تھک جاتے کہتے ہیں اب کل کریں گے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ کل ان کی کبھی نہیں آنی، اور جس دن آنی ہے نا اس دن انہوں نے کہنا ہے آخری دن میں کہ انشاءاللہ کل ہم یہ دیوار توڑ دیں. اب میں نے آپ کو 4 واقعے سنائے. پہلا واقعہ کیا سنایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے ارادہ کیا کہ میں اپنی 70 بیویوں کے پاس ایک رات میں جاؤں گا، اور 70 کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور 70 کو میں مجاہد بناؤں گا. مگر یہاں انشاءاللہ نہیں کہا، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر انشاءاللہ کہتے تو جیسا ہونا تھا ویسے ہی ہوا. ان کو یاد بھی کروایا گیا تھا کہ کر لو، بول گئے، کیونکہ نبی بول بھی جاتا ہے، نبی بلایا بھی جاتا ہے، بولتا نہیں، نبی بلایا بھی جاتا ہے، اس لیے وہ بول گئے. حضور علیہ السلام سے بھی پوچھا گیا کہ بتا دیں ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق، اصحاب کہف کے متعلق. آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. 15 دن وحی نہیں آئی، اور جب وحی آئی تو فرما دیا گیا انشاءاللہ کہہ لینا. پھر میں سورہ بقرہ کا حوالہ دیا گائے کو ذبح کرنے والوں نے، پھر میں نے یجوج مجوج کا حوالہ دیا کہ جس دن انہوں نے کہہ دیا انشاءاللہ تو دیوار ٹوٹ جائے گی. یہ انشاءاللہ سمجھانے کا مقصد بیٹے میرے آپ کو یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے امید والی تو یہی کہنا ہے کہ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے آپ لوگوں کو ہدایت دے گا، انشاءاللہ میرا اجر بلند کرے گا، انشاءاللہ سب کو نیک اولاد ملے گی، انشاءاللہ سب کو بیٹے ملیں گے، انشاءاللہ سب کا رزق کبھی بند نہیں ہوگا. انشاءاللہ اچھے کام کے لیے ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ڈوری کس پر ڈال دی. اب حذیفہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، انشاءاللہ نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ ہر بات میں شامل کرنا ہے. حذیفہ کا مجھے نام یاد ہے اس لیے اسے کہہ رہا ہوں، باقیوں کے مجھے نام بھول جاتے ہیں، معافی. اکثر بندوں کے میں نام بھول جاتا ہوں، تو پھر میں پوچھتا ہوں یار تمہارا نام کیا ہے، مجھے نام نہیں یاد رہتے. میں بڑی بات کہہ دیتا ہوں نا، بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ والی، اور 15 سال تک ایک ملازم ان کا جو تھا نا خدمت کرتا رہتا تھا. 15 سال آپ جب بھی اس سے اچھا تیرا نام کیا ہے، 15 سال کے بعد اس سے نہیں رہا گیا. حضرت 15 سال آپ کی ملازمت کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، اور 15 سال سے آپ پوچھ رہے ہیں نام کیا ہے. کہتے ہیں سچی بھول جاتا ہوں، جب سے اللہ کا نام دل میں آیا نا باقی نام بھول گیا. اچھا میں آپ کو بتاؤں نام والا کون یاد رکھتا ہے؟ جس کو غرض ہوتی ہے، جس کو اللہ سے غرض ہے وہ کس کا نام یاد رکھے گا؟ جس کو بندوں سے غرض ہے وہ کس کے کنٹیکٹ نام رکھے گا اپنی لسٹ میں؟ ایوی 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 کتنا دن نہ رکھے گا؟ جس سے تعلق ہوگا غرض ہوگی. جن سے غرض نہیں ان کا کوئی نام یاد رکھتا ہے؟ پوچھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ غرض نہیں نہ ہوتی. تو میں یہ کرتا ہوں کہ خود غرض محبت نہیں ہونی چاہیے، بے غرض محبت ہونی چاہیے. غرض کی محبت میں غرض مروا دیتی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں ہمیشہ انشاءاللہ داخل کرنا ہے. یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن یہ انانیت کو توڑنے والا بھی ہے اور انسان کو فنا کے رستے پر چلانے والا بھی ہے. فنا وہ والا، فنا فی اللہ والا، وہ والا فنا کے رستے پر چلانے والا بھی ہے. اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندے نے مجھے شامل کیا. میں نے کل مراقبہ کرا رہا تھا تو مجھے اچھا لگا مراقبے میں کہنا. میں نے کہا یا اللہ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ احسان کر کے جتایا نہیں جاتا، ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ احسان کر کے جتایا نہیں جاتا، لیکن مہربانی فرما تو ہمیں ہر وقت احسان جتا، ہمیں ٹھوکر لگا، ہمیں معلوم ہو کہ تیرے احسان کتنے. لمحہ لمحہ میں جتا تیری یہاں پر مدد کی، تیری یہاں پر مدد کی، ہمیں یاد کرا. یا اللہ مہربانی فرما ہم کو احسان جتا. تیرے لیے جائز ہے کہ ہمیں تو احسان جتائے، اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کو احسان جتایا جائے. تیری مہربانی ہے تو ہمیں اپنے احسانات جتا کہ کہاں کہاں پر میں نے تجھے نہیں پالا. اور شداد کو بھی تو کہا تھا نا دیکھ تجھے کیسے پالا تھا، اب تو جنت بنا کر بیٹھ گیا ہے. احسان جتا. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اللہ احسان جتائے نا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے احسان جتایا ہے. یار تیرے پر یہ احسان کیا، تیری یہ مدد کی، تیری یہ مدد کی، اب بھی پوچھتا ہے کرنا کیا ہے. تو اللہ کریم ہر حال میں مدد کرتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے رب سے کہا یا اللہ مجھ کو احسان جتا اور مجھے غفلت کے مقام سے جگا. میں غافل ہو جاتا ہوں، مجھ پر احسان جتا. جب احسان جتایا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے تو
بندہ یاد کروائے نا تو وہ اور بات ہوتی ہے، یار میں نے تجھ پر احسان کیا تھا یار تو بھول گیا۔ اگر تو عاجزی میں کہا ہے کہ میں نے ایسا کہا تھا یار تو نے کیا کیا، یار میں نے تم سے یہ کیا تھا تم نے وفا ہی نہیں کی، اچھی بات ہے یاد کروا دینا، لیکن کہا جاتا ہے کہ احسان کر کے بھول جانا چاہیے، کسی پر احسان کر کے بھول جانا چاہیے، کیونکہ احسان جتانا نہیں چاہیے، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ احسان جتائے۔ تو اس لیے میں نے رب سے مراقبے میں عرض کی، یا اللہ مہربانی ہے تو ہم پر احسان جتا اور بار بار جتا، ہر قدم پر جتا، تاکہ ہم غفلت کے مقام سے جا کر معرفت کے مقام پر آئیں، اور تیرا حق بنتا ہے کہ تو ہم پر احسان جتائے کہ تمہاری کہاں کہاں پر مدد نہیں کی گئی۔ ہم ہمیشہ غم یاد رکھتے ہیں، خوشیاں یاد نہیں رکھتے۔ کبھی بھی دیکھ لیں غم بڑا لگتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا وہ بچے نو کھلانا جڑا ہوتا ہے نا، بچے نو کھلانا، اگر تو 10 سال بھی کھلایا ہے بچے نو اور ایک غلطی کر دے، بچہ وہ غلطی یاد رکھتا ہے، ایک تھپڑ یاد رکھتا ہے، 10 مرتبہ کا منہ چومنا یاد نہیں رکھتا، وہ تھپڑ یاد رکھتا ہے کہ مارا گیا، لیکن منہ چومنا اس کا یاد نہیں رہتا کہ مجھے کتنا پیار کیا گیا۔ یہ نفرت جو ہوتی ہے نا یہ شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ چلیں اس میں نے انشاءاللہ کے متعلق بتا دیا، 4 واقعات آپ کو سنائے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضور علیہ السلام کا، اصحاب کہف کے متعلق جو پوچھا گیا، اور پھر سورہ بقرہ کے حوالے سے اور یجوج مجوج کے حوالے سے، اور آپ کو کہا کہ اپنی زندگی میں انشاءاللہ آج کا درس انشاءاللہ کے متعلق آپ نے اپنے اندر انشاءاللہ ضرور داخل کرنا ہے، اور اس کے بعد سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ کہنے سے مدد بہت ہوتی، انشاءاللہ اللہ سے ایک امید ہے کہ یا اللہ تو ہمارے کام بنا دے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہو سورہ جن ہے نا قرآن پاک میں آتی ہے، اگر قرآن کبھی پڑھتے ہوں کھولتے ہوں اس میں سورج جن آتی ہے، اس میں سورج جن آتی ہے، جن، جنات، حمزات، شیاطین، یہ ہم لفظ ہوتے ہیں نا، موکل، یہ ہم اکثر بولا کرتے ہیں، اور کسی پیر کے پاس جانے یا موکلات والے اس کے پاس ساری چیزیں پتہ لگ جاتی، یہ ٹیوی اچھے لگا دیتا ہے، یہ ہمارے دل کی باتیں بتا دیتا ہے، تو اس لیے جنات، حمزات، موکل، شیطان، کتنے نام میں نے بتائے ہے نا، 3-4 تو ہوں گے 4 تو ہو گئے ہوں گے نا، حمزات، موکل، شیطان، آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہوں گے، جتنی مرضی قسمیں لاؤ، جتنی مرضی قسمیں لگا لو، جن، حمزات، موکل، شیطان، ان کو قابو نہیں کرنا، ان کو قابو نہیں کرنا، بلکہ خود کو اللہ کے قابو میں دینا۔ جب تک آپ خود کو اللہ کے قابو میں نہیں دیں گے ان چیزوں سے ڈرتے رہیں گے۔ جن دیکھا کبھی؟ جن کا تو لغوی معنی یہ ہوتا ہے نظر نہ آنے والی شے، جیسے جنین ہوتے ہیں نا ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آتے، جنت ہے نظر نہیں آتی، جن نظر نہیں آتا، جن جنت جنین نظر نہیں آتے، اس لیے ان دیکھی مخلوق ہے، نظر نہیں آتی، لیکن ہم سارے ڈرتے کتنا ہے؟ ڈرتے بس کسی کے گھر میں کہہ دیا جائے نا تیرے گھر میں الا بلا ہے، ککھ نہیں کبھی دیکھی نہیں الا بلا۔ اچھا کبھی کسی کا جن سے پالا پڑا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی جن کا پالا پڑا ہو؟ جن وہ پٹھی پیری سدھی پیری، وہ کوئی چھلاوے ٹائپ ہوتے ہیں، میرا ویسے نہیں کوئی پالا پڑا، میں نے نہیں دیکھا آج تک، اپنا تو میرا تجربہ نہیں اس معاملے میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ لیکن چلے پھر واپس آتے ہیں کہ جب ہم جنات کے بات سنتے ہیں تو اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا کہ سورۃ جن نہیں ہے، سورۃ جن موجود ہے، اور اس میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا کے پاس جنات کی ایک فیملی آ گئی، انہوں نے حضور کا قرآن پڑھنا سنا اور باقیوں کو جا کر کہنے لگے قرآن سنا ہے، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں اس بندے کو۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایمان دیا، کن کو؟ جنات کو۔ اس لیے جن مسلمان بھی ہیں، جن کافر بھی ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو پیدا بھی کیا گیا، جیسے ہمیں پیدا کیا گیا نا عبادت کے لیے، اس طرح انہیں بھی پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے۔ جیسے جنوں کے لیے منع ہے انسانوں کو تنگ کرنا، گل سمجھ لینا میری، جنوں کے لیے منع ہے انسانوں کو تنگ کرنا، انسانوں کے لیے بھی منع ہے جنوں کو تنگ کرنا، گل سمجھ لائیں گے نہیں؟ جنوں کے لیے منع ہے انسانوں کو تنگ کرنا، اور انسانوں کے لیے منع ہے جن جو ایمان والے ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھی بنتے، جن جو کافر ہیں
وہ ایمان والوں کو ڈراتے ہیں۔ جن آپ کے اندر بھی رہتے ہیں، یہ سارے ایک ہی لفظ ہیں، جن، شیطان، حمزات، موکل، ایک ہی ٹائپ کے لوگ ہیں، ان ساروں کو بھول جائیں، ایک ہی چیز یاد رکھیں گا۔ جن شیطان بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی آگ سے بنا ہے نا، جن آگ سے بنے، جن آگ سے بنے ہیں، شیطان بھی آگ سے بنا ہے، یہ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، اور جن جو ہیں یہ آگ سے بنے، فرشتے نور سے بنے، اور انسانوں کے اندر نورانی اثر بھی موجود ہے جو روح کی وجہ سے، نورانی اثر بھی موجود ہے، اور مٹی والا عنصر بھی انسانوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جو جن، جنات، حمزات، ان کے پیچھے نہیں چلنا، لیکن سورۃ جن میں، سورۃ جن جو آتی ہے اس کے مطابق جن ایمان والے بھی ہیں، جن کافر بھی ہیں۔ جنوں کا کام نہیں کہ انسانوں کو تنگ کریں، انسانوں کا کام نہیں جنوں کو تنگ کریں۔ یہ ایک دوسرے پر غلبہ کو ضرور لے لیتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق یہ ایک دوسرے کو فائدہ بھی دیتے ہیں۔ فائدہ بھی وہ لے گا جو اچھا ہوگا۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام و طیت و وسنا کا جو قبضہ تھا وہ جنوں پر بھی تھا۔ یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، ہیکل سلیمانی بنائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے، ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنائی تھی۔ نگرانی میں کھڑے، وہ جو آپ کو معلوم ہوگا نا، وہ ایسے کر کے، وہ چھڑی یہاں تھی، ڈنڈا، عصا یہاں پر، تو کھڑے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، جن کام پر لگے ہوئے، ہیکل بن رہی، تماثیل بن رہی، سارا کچھ ہو رہا ہے، کام ہوتا جا رہا ہے۔ جن دیکھتے بھی، ارے بابا کھڑا رام ہی نہیں کرتا، انہوں نے کدھر رام آتا، جنہوں نے اس دن رات کام کر دے بس، اس لیے وہ کھڑے ہیں اندر۔ وہ عصا کے اللہ نے دیمک لگا دی، ڈنڈے کے اندر دیمک لگ گئی، وہ لکڑی کھائے جا رہی، وہ کھڑے ہیں۔ سب کو ایسے پتہ لگتا ہے، نہ بدبو آ رہی ان میں سے، نہ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، نہ کچھ، بس دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے جن کام کر رہے ہیں۔ اور 40 دن کے بعد وہ جو عصا ٹوٹا نا ان کے وزن سے، دیمک کے کھانے کی وجہ سے، تب جنوں کو پتہ لگا، ہو یہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن اتنی دیر میں کام مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی حکومت جنوں پر تھی، اور انہوں نے اللہ کریم کے آگے عرض کی تھی، یا اللہ جو مجھے حکومت دی ہے کسی کو نہ دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یا اللہ یہ کسی کو نہ دینا، اس کا مطلب یا اللہ اینا سیاپا کسی نے نہ دیں، اینا سیاپا کسی نے نہ دیں جہاں میں نے دیتا ہے نا، یا اللہ میں نہیں پا دے بس۔ جیسا زبائب بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، یا اللہ اگر تو نے جہنم میں لوگوں کو بھیجنا ہے نا، تیری مہربانی ہے، مینوں ہی اینا وڈا کر دے، کلے نے جہنم میں پا دے، باقی سارے نے جنت کر لے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی نا کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ جو مجھے حکومت دی ہے، جو سیاپا مجھے دیا ہے، جس سے کاموں میں حلل پڑ جاتا ہے، کسی کو نہ دینا۔ وہ دم دروز کرنے والے، تویز داغے کرنے والے، جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جن کے معاملے ہو جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بھوک کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ بھٹک گئے ہوتے ہیں بیٹے۔ اور جو لوگ ان میں سے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ میرے کہنے سے کسی نے نہیں بدلنا، میرے کہنے سے نہیں بدلنا، کیونکہ بندہ تو طبیعت کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ جو اندر کی روٹس ہوتی ہے نا بیٹے، بنیادی ذاتی پاتی روٹ، رسم رواجی روٹس، وہ جو نیچے کو ہوتی ہے، وہ کاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں ختم ہوتی، وہ ضد بازیاں نہیں ختم ہوتی۔ وہ کوئی اللہ والا ہی ہوتا ہے جو ایسے کر کے اپنی چیز کو سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں بقا پانی ہے نا، تو پھر راستہ بدلنا پڑے گا، پھر ان رسم و رواجوں سے نکلنا پڑے گا۔ پھر آپ ساری زندگی رسم و رواجوں کو گھوریاں ڈالتے رہتے اور کرتے بھی رہتے ہیں، برا بھی کہتے رہتے اور کرتے بھی رہتے ہیں، سیاپے میں پڑے بھی رہتے ہیں، جنوں والے سیاپے میں پڑے بھی رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ پر کم یقین رکھتے ہیں، جنوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ اتھینٹک؟ کیونکہ اللہ پر اعتماد اور یقین تو بڑا مشکل سے آتا ہے نا۔ جنوں پر تو آ جاتا ہے کہ تھپڑی نہ مار کر چلے، کبھی نہیں مارا۔ اور جن چور کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا نا، تو میں نے اس سے کہا، میں کہا بیٹے تیرا ایمان جنوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر تجھے کوئی چیز نظر بھی آئے نا تو تو ڈرے، تو اسے ڈرا۔ وہ تجھے دیکھے تو اسے دیکھنا شروع کر، وہ ڈرے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ آپ ڈرانے والے ہونے چاہیے، ڈرنے والے نہیں ہونے چاہیے، دبانے والے ہونے چاہیے، دبنے والے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسروں کو گھبرا ڈالے، خود گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ جہاں پر آپ کو ڈر لگے وہاں دوسروں کو ڈرائیں، آپ نے نہیں ڈرنا۔ یہ ایک چھوٹی سی بات، جیسے میں نے کہا شیطان، حمزات، موکل، جنات، یہ سارے ایک جیسی ہے۔ جیسے مثال ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آپ نے سنی ہوگی آج ڈرانے کی آیت. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کچھ، من الخوف، خوف سے. اللہ نہیں کہہ دیتا بڑی گل سے، اللہ نہیں کہہ دیتا بڑی گل سی، بھئی ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ڈر سے. آگے کیا کہہ دیا؟ بھوک سے. تو بھوک کا بھی تو ڈر ہی ہوتا ہے، بھوکھا نہ رہیاں، کل کیا بنے گا، نوکری نہ چھوٹ جائے. ایسے ہی ہوتا ہے، کاروبار نیچے نہ آ جائے، فلاں نہ ہو جائے، بچہ نہ مر جائے، فلانی ہو جائے، رزق روزی کمی نہ ہو جائے. سارے ڈر کی کیوں صورتیں ہیں؟ یہ کہ من الخوف کڑا، بھوک، بیماریاں، فصلوں کا اجڑ جانا، اندر کی تبدیلیاں، یہ سارا ڈر ہے. ایک ہی لفظ ہے ڈر. اب ڈر کی لاکھوں صورتیں ہو سکتی، ڈر کی لاکھوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ان میں وہ بھی ڈال لیں، جنوں سے ڈرائیں گا، شیطانوں سے تمہیں ڈراؤں گا، تمہیں کبھی موکلات سے ڈراؤں گا، کبھی حمزات سے ڈرانا ایک ہی چیز ہے. اور جس سے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی شے سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے ہر شے ڈراتی ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتا اسے ہر شے ڈراتی ہے. اس لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ والا بنتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے اور اچھے بندوں کو ٹائم دیتا ہے، وہ ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں وہ چیز، صلاحیت، جس سے وہ کسی اور شے سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا. میں تو کل مراقبے میں کہہ رہا تھا، میں کہ یا اللہ، وہ جو پیغمبر موت نے آنا ہے نا، موت کے پیغمبر، وہ بھی پیغمبر ہے نا، رسول ہے، مقرب رسول ہوتے ہیں نا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول کہا جاتا ہے کہ وہ بھی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام بر ہیں. اس لیے حضرت ملک الموت علیہ السلام بھی پیغام بر ہیں. اس لیے پیغمبر موت نے جب آنا ہے نا یا اللہ، تو آنا تو اس نے ہے، لیکن مہربانی ایسی فرمانا جب میری جان قبض کی جائے نا، میرے ساتھ جتنے بھی تعلق رکھنے والے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، بلکہ خوشی کے آنسو آئیں کہ جس کے پاس یہ جا رہا ہے نا، وہ لاکھوں کروڑوں گنا اس سے پیار کرتا ہے ہم سے زیادہ. اس لیے یہ اس کی آواز قدے منی ہونی چاہیے، یا اللہ مہربانی فرما. اور یہ جو مجھے اٹھائے ہوئے ان کو کہہ رہا ہوں میں، قدے منی، جلدی جلدی لے کے چلو، جلدی جلدی لے کے چلو، میری ملاقات کا دن ہے، ابھی تو وقت آیا ہے جا کر ملنا ہے، جلدی جلدی لے کے جاؤ. تو میں کہ یا اللہ میری وجہ سے کسی کی آنکھ میں آنسو آئیں تو خوشی کے آئیں، رونا، تکلیف جانے کے نہ آئیں. اور جو یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس کے بغیر ہم بے آسرا ہو گئے ہیں، سہارا نہیں رہا، ان کو وقت سے پہلے سہارا دے دیں. یار یہی ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، جب کوئی بڈھا مر جاتا ہے تو کوئی روندا جی، روتے بندہ کس پر ہے؟ اور جوان پر بھی تو اس لیے روتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہوا تھا، ساڑھے گھر کے کام نے کرنے سن، حالے تے انہیں ساڑھا بوجھ چکنا سی، حالے دیکھ میں 19 سال انہوں پیدا کیتا، پالیا ہوئے انہوں انج کیتا ہے. اب 19 سال کے بعد میری امید تھی میرا بیٹا کمائے گا، میرا شولڈر بنے گا، مر گیا. تو مسئلہ تو وہ ہے نا، ضرورت، کہ جو بندہ ضرورت ہے وہ مر جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارا آسرا. اس لیے کہہ رہا ہوں کس پر سہارا دینا ہے؟ اللہ کریم پر لینا ہے. تو جن پر واپس آتے ہیں. سورہ جن میں جب آ گیا تو جن والے کیا ہیں؟ آگ سے بنے، ہم مٹی سے بنے ہیں، وہ بھی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، ہم بھی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اب جادو پر بھی لے لیتے ہیں اسی چیز کو. یہ جو جنات وغیرہ، یہ جادو وغیرہ، یہ بھی ایک ہی شے ہے، اللہ ڈراتا ہے ان سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و وسنا پر بھی ایک یہودی نے جادو کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و وسنا پر جسمانی کمزوری، خیالی کمزوری واقع ہو گئی، تقریباً 2 ماہ تک رہی. پھر حضور کو دکھایا گیا کہ فلاں جگہ پر آپ کے بال جو ہے نا ان پر جادو کر کے باندھا گیا ہے. پھر وہ نکالے گئے، اس کے بعد وہ اثر ختم ہوا. حضور پر بھی جادو ہو گیا، ڈر جو. اب اس پر بھی آپ ڈر جائیں. اور جب حضور پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ڈر جو، تو ڈرنے واسطے پیدا ہوئے. اے اللہ کے بندو، حضور پر جادو اس لیے ہوا کہ بتایا گیا کہ جس کیفیت سے تم نے گزرنا ہے میرا نبی پہلے گزر چکا ہے. وہ تمہارے لیے تھا کہ وہ اس سے گزر چکا ہے، تاکہ تم یہ کہو ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہے، ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہے. نہیں، تیرا نبی پہلے بہت جھیل چکا ہے. نبی کو جادو کیسے ہونا تھا یار؟ کیسے ہو سکتا ہے نبی کو جادو؟ ہو نہیں سکتا، کروایا گیا ہے. میں وہ پھنس رہا، تجھے آزمانا بھی اس سے ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نصرت بالرعب، حدیث پاک میں آتا ہے حضور کی رعب سے مدد کی گئی تھی.
नसुरतु बिर्रुब, हुजूर की रोब से मदद की गई थी। और जब आ गया ना कुरान पाक में कि ए महबूब तेरा रब वाली वारिस है, हम तुम्हें लोगों से बचाएंगे, उसके बाद आपने कभी बॉडीगार्ड नहीं मुकर्रर किया था, कहीं पर भी आराम से चले जाते थे क्योंकि उनको मालूम था मेरी हिफाजत करने वाले हैं मौजूद। बॉडीगार्ड वो रखते जब तक यकीन नहीं आता ना कि अल्लाह हिफाजत नहीं कर रहा, अभी हमें जरा ये बशी तकाजे पूरे करने, तब बॉडीगार्ड रखे जाते हैं। और जब अल्लाह पर यकीन हो फिर बॉडीगार्ड नहीं रखे जाते क्योंकि अल्लाह खुद संभालने वाला होता है। तो हुजूर पर भी जादू हो गया, डर जाएं, जादू हो जाएगा तो अल्लाह ताला ने फिर ज़माना है, आपको खौफ से भी ज़माना है, जादू से भी ज़माना है, तो आपने डर डर के नहीं दिखाना। हम पर जादू नहीं होगा। जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ तो क्या हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम पर जब जादू हुआ उसके बाद आप पर सूरत नाज़िल हुई, क्या महबूब आप कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास ये पढ़ा करें और अपने ऊपर दम किया करें। आप सारे के सारे जितने भी दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, अगर जादू के असरात से बचना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करें। हुजूर अलैहिस्सलाम व तहिय्यतु वस्सलाम भी क्या करते थे? रोज़ाना रात को तीन सूरतें कुल हुवल्लाहु अहद पूरी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पूरी, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पूरी, 3 सूरतें पढ़ के ऐसे करते थे। पहले सर पर हाथ फेरते थे, फिर चेहरे पर हाथ फेरते थे, फिर जहां तक हाथ पहुंचता था वहां तक आप हाथ फेरते थे, फिर कुल हुवल्लाह पढ़ते, कुल अऊज़ु बिरब्बिल पूरी पढ़ते और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पूरी पढ़ते, फिर करते, फिर लगाते, फिर ऐसे करते, फिर पढ़ते 3 और फिर लगाते। ये 3 मरतबा 3 सूरतें पढ़कर आप अपने ऊपर दम किया करते थे। एक तो नबी की सुन्नत हो गई, और दूसरा आप पनाह पा जाएंगे किससे? शैतानों से, जादू से। तो आप अमल करें ना, हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, मैं आगे भी समझा रहा हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा बैक। याद रखिए, जिन्नात, हमजात, मोक्कल, शयातीन, जादू, ये जो कुछ है अल्लाह के हुक्म के बगैर असर नहीं करता, अल्लाह के हुक्म से ही होता है। अगर आप ये कहें ना आपको बीमारी अल्लाह के हुक्म के बगैर आई है, आप काफिर है। अगर आप ये कहें मेरा रिज़्क इसने मार लिया है, रिज़्क की कमी किसकी है? अल्लाह की तरफ से। वल्लाहु यक़बिदु, कि अल्लाह कब्ज़ कर लेता है, इसलिए अल्लाह ही घटाता है, अल्लाह ही। और मेरा काम यह है आपको तौहीद और इश्क की तरफ लेकर जाना, क्योंकि आशिक ही वो होगा जो तौहीद के दर्जे पर पहुंचेगा, अल्लाह को मानकर इन सारी बातों के हराफत को खत्म करके एक हो जाए। जब तक आप आशिक नहीं बनेंगे ये जंजीरें नहीं टूटेंगी, आप हर शय से डरते रहेंगे और हर शय आपको डराती रहेगी। और जो बंदा शरीयत के खिलाफ जो अमल करेगा वो उसके लिए अला बला परेशानी का जरिया बने। सीधी सी बात मैंने कर दी। जो बंदा जो भी शरीयत के खिलाफ 24 घंटे करता है उसके लिए बेबरकती का सबब है, अला बला और परेशानी का सबब है। जैसे मैंने छोटी सी मिसाल दिया करता हूं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। झूठ बोलना हराम है। हम लोग कितने झूठ बोलते हैं। फर्ज करें किसी ने मुझे कहा ये टिकटॉकर्स जो होते हैं ना, इनके मिलियंस में व्यूअर्स होते हैं, मिलियन में लाइक्स वाले होते हैं। मैं क्या ये तो दुख की बात है। कहने क्यों? मैं क्या लाखों गुमराह हो चुके हैं, झूठ देख रहे हैं, झूठ सुनते हैं, झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं, हकीकत पर मबनी कोई शय नहीं देखते, तमाशबीन हो चुके हैं, तमाशा देखते हैं, दिल को बहलाते हैं, दिल लगी का सामान करते हैं। इनका दिल अल्लाह के जिक्र की तरफ नहीं आ सकता। जो इन चीज़ों को देख रहा है वो अल्लाह की तरफ नहीं आएगा। जो क्योंकि बड़े उन्हें लाइक कर रहे हैं ना, वो जिसको लाइक कर रहा है। जैसे मैं एक और मिसाल समझाता हूँ। हजूर ने इरशाद फरमाया, जिसकी जिससे मोहब्बत होगी कल क़यामत वाले दिन उसके साथ होगा। हाँ भाई, ड्रामे, फिल्में, गाने, अच्छा केड़े हीरो तो केड़ी हीरोना, केड़ी फिल्म एक्ट्रेस, कितना मोहब्बत, कितना प्यार, किनू देख दो, बस अपना हशरहुदी देख लें, मैंने बताना ही नहीं है। जिससे मोहब्बत होगी,
جس کو ٹائم دے رہا ہے، جس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، جس کو دیکھتا ہے، وہی اس کے دماغ میں ہے، تو کس کے ساتھ؟ آپ سمجھ آ گئی نا؟ حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جس سے پیار کرتا ہے۔ میں ایک عورت کو دیکھا مرتے ہوئے، حقیقت پر مبنی بات، حقیقت پر، عین موت کے وقت میں وہ کہہ رہی تھی، ایکٹریس کے نام لے کر، ہندوستان کے ایکٹریسوں کے نام لے کر، او دے ہو آ رہے، او دے ہیو، او دے ہیو۔ میں آپ کو سچا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کانوں سے سنا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ مرتے دم کلمہ نصیب نہیں تھا، اس کے اندر جو بڑا ہوا تھا، رچا بسا تھا، گانے، فلمیں، ڈرامے، وہ ان کے نام لے رہی تھی۔ ہمیں شوق ہوتا ہے نا، کئی نئی فلم آئی ہے، کیڑا نواں ڈرامہ آیا، کیڑی چیز آئی ہے، ہمیں بڑے شوق ہے۔ میں آپ کو نئے نئے نقطے دے رہا ہوں، اثر نہیں کرتے، کیونکہ اندر کی چیز اثر ہونے نہیں نہ دیتی، بلاک لگا ہوتا ہے نا، وہ اثر ہونے نہیں دیتی۔ میں کتنے ہر جمعے آتا کوئی نہ کوئی نیا نقطہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آج میں کئی نئے نقطے بیان کیے ہیں، لیکن کیا ہے، وہ اثر نہیں کرتے۔ اثر اس لیے نہیں کرتے، آپ کی منزل اللہ کی ذات نہیں۔ جب تک آپ عشق کے درجے میں آ کر توحید کے درجے کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ سے یہ سارے زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی۔ ایک ہی جست میں عاشق ایسے کر کے نکل جاتا ہے، جس کا ارادہ اللہ کو پانے کا ہو، وہ ایک ایک کر کے گناہ نہیں چھوڑتا کہ ایک ایک کر کے گناہ چھوڑتا ہوں، یک بر لمحہ میں سارے گناہ چھوڑ کر کہتا ہے اللہ کو پانا۔ وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں بڑا ہو جاؤں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں اینا ہو جاؤں گا۔ وٹ نان سینس یار، کیا بک رہے ہو؟ میں بھی کہہ رہا ہوں، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، خدا کرے نہ سمجھے کوئی۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پتہ نہیں میں کیا بکتا رہتا ہوں، آپ کو شاید سمجھ آتی کہ نہیں آتی، باقی حدیث و قرآن صحیح کہتا ہوں، اپنی جب میں بات کرتا ہوں بکتا ہی رہتا ہوں، میرا اپنے اندر کا درد ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ پر اثر ضرور ہوگا، کیونکہ میں نے اللہ کو شامل کیا تو آپ پر اثر ضرور ہوگا۔ یہ تو نہیں ہوگا نکلیں گے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ آپ کو پیچھا چھوڑیں گی نہیں، یہ آپ کو سمجھائیں گی جو میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جن، جنات، جادو، سب کچھ اپنی جگہ پر رہا یار، ایک اللہ سب پر باری ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے، یہ آزمائش ہے سب کی۔ تو ہر وقت میں جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جو سچ بول رہا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم بتائیں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ فاسق لوگوں پر شیطان نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے سچے بندوں پر فرشتے، سمجھ گئے نا؟ اگر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو بیٹے سچوں پر اللہ کی رحمت ہے، جگہ لعنت ہے پھر رحمت ہے۔ اب آپ دونوں میں سے کسی جگہ پر تو ہوں گے۔ 24 گھنٹوں میں کبھی آپ رحمتیں لے رہے ہیں تو کبھی لعنتیں لے رہے ہیں، کبھی اچھا کبھی برا کر رہے ہیں، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے اچھے گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ میرا دل اللہ کے ساتھ ایسا لگ جائے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ایسا لگ جائے کہ مجھے کچھ اور نظر ہی نہ آئے، نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی دکھائی دے، مجھے صرف اور صرف اللہ ہی نظر آئے۔ 24 گھنٹوں میں ہمیشہ اللہ کی مہربانیاں، رحمت ہے۔ جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ اللہ احسان جتانا کسی پر روا نہیں کہ احسان کر کے جتایا جائے، لیکن مہربانی فرما، ہر قدم پر ہم پر احسان جتا کہ تجھ پر یہ مہربانیاں کی ہیں، شرم نہیں آتی۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل دہل جائے اور تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ابھی بھی وقت نہیں آیا، تو پھر کب آئے گا؟ بھئی ہماری آوازیں بھی تو اللہ کی طرف سے بیٹھے ہوتی ہیں نا، یہ آوازیں بھی اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے، صدائیں دے رہا ہوتا ہے، ہمارا ذریعہ بنا ہوتا ہے بس، لیکن آوازیں اس کی طرف سے ہوتی ہیں کہ وقت نہیں آیا۔ اگر وقت آ گیا تو بڑے کام کرنا پڑے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان کو صدقہ کا مال دیا کہ یہ گھر میں سنبھال کے رکھو۔ جب گھر میں سنبھالنے کے لیے رکھ کے دیا تو وہ سوئے ہوئے تو اچانک کھڑبڑا کے اٹھے، دیکھا کوئی بندہ نا مال اکٹھا کر رہا ہے، بندہ مال اکٹھا کر رہا ہے۔ جب مال اکٹھا کرنے کا انہوں نے کہا تو کون؟ میں غریب آدمی ہوں، تیری مہربانی من چھاڑ دے۔ کہتے میں تمہیں سرکار کو لے کے جانا، میں تو تمہیں سرکار کے پاس دے کے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ انہیں بڑے ترلے منتیں ڈالی، آپ نے چھوڑ دی۔ صبح ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار سے عرض کی، سرکار ایسے ایسے رات کو ہوا تھا تو میں نے بندہ چھوڑ دیا تھا۔ حضور نے ارشاد میں ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے تو ضرور آئے گا۔ دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آ گیا، آپ نے اسے پھر پکڑ لیا، کہا تو سرکار کے پاس لے جاؤں گا، اسے پھر ترلے منتیں کی، آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر صبح کا سرکار نے پوچھا ہاں کیا بنا؟
کہا سرکار پھر آیا تھا میں نے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا. وہ پھر آ گیا, پکڑ لیا. اب کے بعد انہوں نے کہا آج نہیں چھوڑنا. کہتے ابو ہریرہ بات سن, میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, شیطان تمہارے پاس نہیں آئے. تو روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر, شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. یہ آگے میں نے وہ 3 صورتوں والا بتایا, اب میں یہ ایک اور ایڈ کرنے لگا کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں, آپ کی بھی حفاظت رہے گی, آپ کے ہمسایوں کی بھی حفاظت رہے گی. آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہمسایوں پر بھی احسان کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں, آپ کے ہمسایوں پر بھی احسان ہوگا. تو اس نے کہا کہ تو یہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر. انہوں نے اسے چھوڑ دیا. حضور کے پاس گئے, کہا کیا بنا؟ کہا سرکار ایسے ایسے آیا تھا تو میں نے پکڑ لیا تھا. تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا ہے. کہا کیا؟ کہا کہتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر. کہا ابو ہریرہ تھا وہ شیطان, میں بتاؤں, تھا وہ شیطان. اب شیطان بیٹی شکل بنا کر بھی آ سکتا. میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے کہ میں بڑاڑی کے علاقے میں سویا ہوا تھا تو میرے پیچھے ایک عورت آ گئی. میرے پیچھے آ کے عورت نے مجھے جفا ڈالا جس کے پستان میرے جسم پر گرم گرم لگ رہے تھے. بس گرم گرم تو نہ جانا, بس میری گل تک رہنا. اتنے درمیان اگے نا کہانی پڑھانا شروع کر دیں تو وہ کہہ رہے کہ لگ رہے. اب میں نے فوری طور پر سوچا یہ شیطان ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بھائی, اپنے بھائی کو آدم کلہاڑی لے کر آ. کہتے وہ کلہاڑی لینے کے لیے گیا تو وہ آگ بن کے, شعلہ بن کے میرے ہاتھ سے نکل کے میرا ہاتھ جلا گیا. وہ شیطان تھا. فرض کرے آپ کے پاس بھی عورت آتی ہے خوبصورت سی, آپ کے گلے لگ جاتی ہے, تو اسے کہو گے یا اللہ شکر ہے تیری نعمتوں مل گئی. اور گناہ کرنا چاہیے ہمیں. شیطان عورت کی شکل میں بھی آ جاتا ہے, یہ شیطان چور کی شکل میں بھی آ گیا. بیٹے کچھ نہیں جاتا. چلو میں اس سے اچھا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں, مزیدار کا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, واقعہ ہے حدیث نہیں ہے, ویسے سمجھانے کے لیے واقعہ ہے کیونکہ حدیث اور واقعے میں فرق ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارادہ بن گیا رابعہ بصری سے شادی کرنے. انہیں نکاح کا پیغام بھیج دیا. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریا چل رہا تھا تو اس کے اوپر ایسے مسلح بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی. کہتے یہو جو کام کر کے تھا حسن بصری, پھر میں تینوں منا سانو نکاح کا پیغام کر لیا. آپ نے اپنی انگل کو دریا میں ڈالا, سارا دریا رک گیا. تو رابعہ بصری کہنے لگی واہ 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 حسن بصری, اور انگل ڈال کر سارا دریا روک دیا. یہ جو نظر سے ایک شہوت کا قطرہ نکلنا ہوتا ہے اس کو نہیں روک سکتا. اس کو روک کر دکھا, نکاح کا پیغام بھیج دیا. ہم جیسوں کا کیا کام نکاح کرنے کا. یہ جو ہوتے نا کلندر ٹائپ لوگ, یہ نکاح نکو نہیں کرتے. بو علی کلندر, لال شہباز کلندر ٹائپ لوگ یہ نکاح نہیں کرتے. اس لیے رابعہ بصری نے بھی نکاح نہیں کیا تھا. تو انہوں نے کہا ایک قطرہ نہیں روک سکتا, دریا روک چھڑے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا. شیطان بہت سی صورتوں میں آ جاتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا کے ایک صحابی تھے, آخری واقعہ سنا کے بند کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہتے حمص میں ان کو مقرر کیا, وہاں سے واپس آئے, کہنے لگے سرکار مہربانی فرمائے, میں نے نا نماز میں بڑے خیالات آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ و ثنا کا یہ شیطان کی وجہ سے. آپ نے دعا پڑھی اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد اپنا لعاب شریف اس کے منہ میں ڈالا. بس ایتھے میری موت ہوئی ہے. میرا دل کرتا کسے رات ساڈے بھی انج ہوئی ہے. مل تو سکتا ہی ہے نا یار کی ہے کیا حضور کا لعاب شریف ہمارے بھی دہن میں آئے, ہمارے بھی منہ میں آئے. یار وہ کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے, ہماری روح ذرا میٹھی ہو جائے. بڑی کڑوی کسالی باتیں کرتی رہتی ہے سمجھانے کے لیے, اتنی میٹھی باتیں کرتی ہی نہیں ہے. آپ کو میٹھی میٹھی باتیں سنانی تھی, میں کسیلی بیٹھ سے سناتا رہتا ہوں. کوئی نعرہ نہیں لاتا میری گلوں کے اوپر. کیسی گل, ایک نعرہ نہیں لگتا. سارے کے سارے جو ہے نا سن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. پتہ نہیں میری بات اچھی نہیں لگتی آپ کو کہ یار آپ کو سمجھ نہیں آتی. تو وہ جب ڈالا نا, کہتے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری نماز میں حلل پڑا ہو. یہ نمازوں میں بھی حلل ڈال دیتے ہیں. شیطان, جن, جادو, جنین, اور یار سب کچھ چھوڑو, ایک اللہ. میں نہیں یاد رکھتا کہ مجھ پر کچھ ہو جائے گا, فلاں یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. مجھے صرف اللہ یاد رہتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے, جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا. کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دی. اب کوئی ڈر نہیں ہے کسی چیز کا. جب اللہ کی طرف سے ہے نا, مال کو مولا کرتا ہے, پھر ڈر کس بات کا. جب ہر شے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ہر شے کو اللہ کی طرف ہی موڑنا ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ اگر نیک نیت ارادہ ہے
اور ہزاروں بار ہمارے ارادے ٹوٹے لیکن ہم نے منزل کی طرف ضرور جانا. 50 لاکھ مرتبہ ہماری توبہ ٹوٹے پھر بھی ہم نے رب کی طرف جانا. اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں ہے. روزانہ غلطیاں ہوں گناہ ہوں پھر بھی چھوڑ کر رب کی طرف جانا. اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر طاقتور کی طرف ضرور بھاگنا ہے. آپ کا اکیلا والی وارث اللہ ہے, اس کے سوا کوئی والی وارث